کہ جس طرح سے بھی ہوا واقعہ یہ ہے کہ شروع کرتے وقت اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، نہ سننے والے کا نہ بیان کرنے والے کا، کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کی مدد سے سننے والے بھی یہاں تک پہنچے، بیان کرنے والا بھی یہاں تک پہنچا۔ وہی اللہ اپنی مہربانی سے آخر تک پہنچا دے، اور وہ اس کا فضل، اور اس سے کہیں زیادہ ہم جس اس کی مہربانی کے محتاج ہیں وہ یہ کہ جتنا پڑھیں وہ ہم کو سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد پھر اس پر عمل بھی ہو، یہ حقیقت ہے۔ سورہ توبہ شروع ہے۔ سورہ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ ہے جو مدنی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ اس سورہ کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں اور سورہ براءت بھی۔ سورہ توبہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بعض حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہے کہ غزوے میں وہ نہ جا سکے تھے، نہ شریک ہو سکے تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی تھی جس پر انہوں نے توبہ کی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے. اور سورہ براءت کے معنی آتے ہیں بے تعلقی کے. آپ کہتے ہیں کہ میں فلانی بات سے بری ہوں، کیا مطلب؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اسی یہ براءت اس کا مصدر ہے. براءت اس لیے کہا جاتا ہے اس سورت کو کہ اس میں کفار اور مشرکین جن سے کہ معاہدے کی تھے، نا جنگ معاہدے، نو وار ایگریمنٹ جن سے تھے، ان کے معاہدوں کے اور ایگریمنٹ کے منسوخی اور کینسلیشن کی ہدایت اس میں ہے، کیونکہ وہ خود معاہدے توڑ چکے ہیں. تو لہذا اب ان کو بھی آپ بتلا دیں کہ ہم بھی اب اس سے بے تعلق ہیں. اس کی ہدایت ہے اس سورت کے اندر. اس واسطے اس سورت کو سورہ براء کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے. بعض حضرات اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدائی میں اپنے غصے کا اور غضب کا مخالفین اسلام اور کفار اور مشرکین کے تعلق سے اظہار فرمایا، اور بسم اللہ جو ہے اس میں اللہ کی رحمت اور اس کے رحمانیت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس لیے رحمت کی بات سے ابتدا کر کے اور غضب کی بات کو لانا بے جوڑ ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں آئی. مگر یہ محض ایک اجتہادی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ورنہ تو پھر یہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب میں بھی یہ ہوتا کہ وہاں بھی تو یہ ہے کہ ہاتھ ٹوٹے ہیں ابو لہب کے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تو غضب کی بات ہے، تو وہاں کہاں کو بسم اللہ ہے. اس لیے یہ محض ایک بعض لوگوں کا اپنا ایک خیال ہے، بعض مفسرین کا، لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. جو بات زیادہ مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی نئی صورت آیا کرتی تو آپ حضرت جبریل بھی اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہدایت بھی ہوتی تھی کہ بھئی یہ فلانی سورہ ہے. تو حضرات صحابہ اس کو ایک مستقل سورت کی شکل دیتے اور اس کے شروع میں بسم اللہ لکھتے تھے. لیکن جب یہ نازل ہوئی تو نہ حضرت جبریل نے بسم اللہ پڑھی، اور یہ بات صحابہ کو کیسے معلوم ہوئی؟ اس طرح معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی. لیکن انداز اس کا یہ ہے کہ یہ ہے ایک مستقل سورت، اس لیے کہ اس میں مضامین جو ہیں وہ بالکل مستقل ہیں. کسی سے اس کا یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک مضمون پیچھے سے چلا آ رہا تھا اس کا بقیہ حصہ ہے. یہ صورت نہیں ہے، مستقل اس میں مضامین ہیں اور مکمل ہیں. وہ مضمون جس مضمون کو لیا گیا ہے اس میں، وہ مضمون شروع سے لے کر آخر تک پورا آ گیا. جیسے کہ قرآن کی عادت ہے اس کے مطابق ان صورتوں کے اندر مضمون مکمل آ گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مستقل ہے، یہ کسی دوسری صورت کا جز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ ثابت نہیں، صحابہ نے بھی نہیں لکھی، اور صحابہ نے نہیں لکھی تو امت کی کیا مجال کہ اپنی طرف سے قرآن میں کوئی اضافہ کر لیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے اور لکھنے میں خالصتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنی ہے، اس میں اپنی عقل کو دخل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ بعض ایسے ہیں کہ لکھے ہوئے اور طرح سے ہیں لیکن ان کو پڑھا اور طرح سے جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ مثلاً قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے بِأَيْدٍ ایسے لکھا ہوا ہے. پڑھنے میں یہ ایک یا ہے. ایدن کے معنی ہاتھوں کے آتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کتابت 2 یا سے ہوئی. آج تک یہ لفظ قرآن پاک میں 2 یا ہی سے لکھا جاتا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ ید کی جمع عید ساری جگہ 1 یا سے لکھی جاتی ہے، یہاں 2 یا سے کہیں کو لکھی، کم کر دو، اس کو نہیں کر سکتے، کسی کی مجال نہیں ہے. اسی طرح سے مثلا
تو قال کا لفظ قرآن شریف میں مختلف جگہ تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے اور بعض جگہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن کسی کے مجال نہیں کہ دونوں کو ایک جیسا کر دیں۔ جہاں قاف کو لام کے ساتھ ملایا ویسے ہی لکھا جائے گا، جہاں قاف کو الف کے ساتھ لکھا گیا ویسے ہی لکھا جائے گا۔ نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو بدل سکے اور بعد میں تو کس کی مجال ہے۔ اور اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں رسم خط قرآنی کے تعلق سے، جس میں ان سب چیزوں کو اس لیے متعین کر دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کسی سے نقل کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کتاب کو کھول کر دیکھ لیا جائے کہ جس میں یہ بات موجود ہے کہ مصحف عثمان، جس کو اس فن کی زبان میں مصحف امام کہتے ہیں۔ مصحف امام آپ کو معلوم ہے کہ نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن پاک کے مختلف حصوں کو جب جمع کیا تھا ایک بک کے اندر، اور خود ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ عنہ یہ کام کرا چکے تھے اپنے دور خلافت میں، مزید اہتمام کر کے اور اس کو یوں کہیے کہ ٹیلی کر کے اس مصحف کے ساتھ اور بقیہ جو حصے صحابہ کے پاس تھے اس کو پھر نئے سرے سے مرتب کیا، تو 7 کاپیاں اس کی بنائی تھیں تاکہ مختلف علاقوں میں مملکت اسلامیہ کے وہ ایک ایک کاپی بھیج دی جائے اور اس کو سرکاری درجہ دے دیا جائے کہ اب جس کو قرآن شریف یاد کرنا ہے، جس کو قرآن شریف لکھنا ہے، وہ اس کاپی کے سامنے رکھے گا، اس کے خلاف نہیں۔ ایک کاپی اپنے پاس رکھ لی تھی، اسی کاپی کا نام مصحف امام ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو تھی، اور جو اس وقت اس کی ایک نقل ترکی کے اندر اور دوسری جو ہے وہ تاشقند میں گویا روس میں بتائی جاتی ہے۔ یہ وہی قرآن پاک کا وہی نسخہ ہے کہ جس کی تلاوت کے وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس پر ان کے خون کے دھبے بھی موجود ہیں، دیکھنے والے بتلاتے ہیں۔ اس کا نام ہے مصحف امام۔ تو ابو القاسم ابن سلام ایک اس فن کے ماہر گزرے ہیں، اور ابو عبید انہوں نے اس مصحف امام کی زیارت کی ہے، از اول تا آخر اس کو پڑھا ہے، اور پڑھ کر کے انہوں نے اپنے مشاہدات کہ کون سا لفظ اس میں کس طرح لکھا گیا ہے، تو پوری کتابیں اس پر لکھی گئی، بعد میں اس پہ اور بھی اردو زبان میں بھی لکھی گئی اور زبانوں میں بھی، لیکن اصل عربی کے اندر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الفاظ کے لکھنے میں بھی امت کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس میں کسی طرح کی تبدیلی کر لے، چاہے اس میں کتنی بھی سہولت اس کے پیش نظر ہو اور اس صورت کو باقی رکھنے میں چاہے کتنی پریشانیاں کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں۔ جس طرح سے معنی ہم نہیں بدل سکتے، الفاظ بھی ہم نہیں بدل سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یہی فرق ہے ایک حدیث قدسی اور قرآن پاک میں۔ حدیث قدسی جو ہے وہ ارشاد اللہ کا ہے، فرمانا اللہ کا ہے، مگر الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس میں الفاظ پیغمبر کے ہیں، لیکن قرآن میں فرمانا بھی جو اللہ کا ہے، معنی بھی اللہ کے، الفاظ بھی اللہ کے۔ اسی واسطے نماز کے اندر حدیث قدسی نہیں پڑھی جا سکتی، نماز نہیں ہوگی اگر کسی نے حدیث قدسی پڑھ لی، حالانکہ وہ ارشاد تو اللہ ہی کا ہے، مگر وہ الفاظ چونکہ اللہ کے نہیں، اس لیے نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز میں ضروری یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے کہ جس میں معنی بھی اللہ کے ہیں اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ تو یہاں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آپ اس سورت کی کو یہیں سے مطلب قرآن شریف کی تلاوت اسی سورت سے کرنے جا رہے ہیں، تو بعض عوام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ جب ہے جبکہ ایک سورت ختم کر کے اس سورت کو شروع کر رہے ہیں، تو جیسے ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کریں وہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور بعض ائمہ قرات کے نزدیک چونکہ ہر سورت کا جز ہے وہ بسم اللہ، اگر اس بسم اللہ کو وہاں نہیں پڑھا گیا تو آپ نے ایک آیت کم کر دی۔ اسی واسطے سورہ فاتحہ کے تعلق سے اس پر تو اتفاق ہے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اسی واسطے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو، لیکن اس میں 7 آیتیں کس طرح سے ہیں اس میں ائمہ کے اندر اختلاف ہے، فن قراءت کے ائمہ بھی اختلاف ہے اور فقہ کے ائمہ میں بھی اختلاف ہے۔ قراءت کے بعض ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بسم اللہ سورت کا جز نہیں ہے، اس واسطے کس طرح 7 آیتیں بنیں گی سورہ فاتحہ کی؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتیں
ان لوگوں کے نزدیک اس طرح سے ہیں کہ جو بسم اللہ کو سورت کا جز نہیں مانتے. لیکن جو دوسرے ائمہ، اور یہ گویا یوں کہیے کہ شوافع کا بھی کہنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کہنا ہے، لیکن بعض دوسرے ائمہ قراءت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بسم اللہ سورت کا جز ہے. اس واسطے کس طرح ہوں گے 7 آیتیں سورہ فاتحہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طرح سے 7 آیتیں ہوں گے. تو انعمت علیہم جو ہے یہ آیت یہاں اختلافی ہے، بعض اس کو آیت مانتے ہیں، بعض اس کو آیت نہیں مانتے. تو بسم اللہ سورت کا جز ہے بعض ائمہ کے نزدیک. تو اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک آیت کم کر دی. یہ حالت یہاں نہیں ہے. یہاں بسم اللہ اس سورت کا جز نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی. اس واسطے اگر آپ ایک سورت شروع کر کے اس سورت کو ایک سورت ختم کر کے اس سورت کو شروع کر رہے ہیں تب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ یہیں سے ابتدا کر رہے ہیں تلاوت قرآن کی، تو جیسے آپ کسی بھی رکوع سے درمیان سورت میں آپ تلاوت شروع کریں تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ایسے یہاں سے بھی پڑھیں گے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس جو قرآن شریف ہے اس کے حاشیے پر ایک لکھا ہوا اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار، کوئی ثبوت اس کا نہیں. کہاں سے چلی بات یہ؟ واللہ عالم. ہندوستان کے اور اب دیکھا دیکھی بعض عرب ملکوں کے قرآن پاک کے حاشیے پر لکھنے لگے، لیکن کہاں سے چلی نہیں معلوم ہے. مگر اس کا کوئی ثبوت حدیث میں اور دور اول کے مصاحف میں نہیں ہے. یہ میرے خیال سے اس کی بیس وہی ایک خیال ہے کہ بسم اللہ چونکہ یہاں اس واسطے نہیں ہے کہ غضب کی آیتیں سے اس سورت کو شروع کیا جا رہا ہے، تو غضب کو اور اچھی طرح سے ظاہر کرنے کے لیے یہ کہ اعوذ باللہ کا اپنی طرف سے ایک اضافہ ہو گیا، اور اس کے سوا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال اس کا تعلق جو ہے وہ سنت سے بالکل نہیں ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی ہیں. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ سورت نازل ہوئی ہے سن 9 ہجری کے اندر، اور اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ تو ہے یہ شروع سورت سے لے کر کے اور 5ویں رکوع کے آخر تک. یہ نازل ہوا ہے ذی قعدہ سن 9 ہجری میں، یعنی رمضان کے ایک مہینہ چھوڑ کر شوال کا جو دوسرا مہینہ آتا ہے ذی قعدہ کا، ذی الحجہ سے پہلے کا مہینہ جو ابھی ہمارا مہینہ ختم ہوا ہے 1 دن پہلے، تو ذی قعدہ کے سن 9 ہجری میں یہ شروع کے 5 حصے نازل ہوئے. اس کے بعد رجب کے اندر جو رکوع 6 سے لے کر کے اور یوں سمجھیے کہ تقریباً 10ویں رکوع تک یہ نازل رکوع 6 سے لے کر 9ویں رکوع کے آخر تک، اس طرح سے 4 رکوع یہ نازل ہوئے رجب، یعنی اس سے پہلے، ذی قعدہ سے پہلے، بلکہ رمضان سے بھی پہلے. رجب سن 9 ہجری میں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے. غزوہ تبوک کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. رجب سن 9 ہجری میں یہ رکوع 6 سے لے کر کے اور 9 تک نازل ہوا. اس کے بعد جو بقیہ حصہ سورت کا ہے، جب آپ غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اس وقت وہ نازل ہوئی ہے. ترتیب میں تو یہ ہے، لیکن جو حصہ بعد میں نازل ہوا اس کو شروع میں لے لیا گیا. یہاں ترتیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق آپ نے صحابہ کو اسی کی ہدایت دی، اور اسی کے مطابق یہ حصہ پہلے آ گیا. نزول کی ترتیب کے اعتبار سے تو یہ بعد میں ہے، یہ ذی قعدہ میں اترا ہے، اور جو رجب میں اترا وہ بعد میں، تو جو ذی قعدہ میں اترا وہ پہلے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسی ہدایت دی تھی. مفسرین وجہ لکھتے ہیں کہ وجہ اس کی ہے، مگر میں کہتا ہوں کوئی ضرورت ہی نہیں وجہ کی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی کرنے کی ہدایت دی. یہاں یہ تو اس کا نزول کا زمانہ ہوا. اب ذرا سا مضمون جو اس میں آ رہے ہیں اس سورت کے اندر وہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں مضمون. اس واسطے وہ پورا سن 9 ہجری میں جو حالات ہیں، جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی، ان حالات کو اگر ذہن میں لے آیا جائے تو سورت کے جو یہ 3 حصے ہیں، تینوں حصوں کے مضامین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آئیں گے. بات یہ تھی کہ سن 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا.
सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की एक जमात के साथ उम्रे के लिए आप तशरीफ ले गए। एहराम बंधे हुए थे आपके, मीकात से एहराम बांधा था। मीकात जिसको मदीने से जाने वालों का मीकात जो है, जिसको जुल हुलैफा, और आज उसको लोग बीर अली भी कहते हैं। तो बीर अली से एहराम आपने बांधा उम्रे का, और सहाबा ने भी, और आपके साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। तो मक्के मुकर्रमा अभी 12 मील रह गया, जिसको उस जगह को उस जमाने में हुदैबिया कहते थे, आज उस जगह को शमसिया कहते हैं। तो वहां मस्जिद भी बनी हुई है आज। तो आप उस जगह तक पहुंचे। मक्के वालों को मालूम हुआ कि मदीने वाले आ रहे, तो उन्होंने अपने आदमी भेज करके आपको रोक दिया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? कि नहीं, हम नहीं आने देंगे आपको। तो अब वो बात चली, आपने अपनी तरफ से एक पैगाम भेजा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पैगाम लेकर गए मक्के, और आपने कहलवाया कि हम सिर्फ उम्रा करने के वास्ते आ रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई मकसूद नहीं है, हमारे एहराम बंधे हुए हैं, कुर्बानी के जानवर हमारे साथ हैं, तो इस वास्ते हमको आने की इजाजत दो। जो इजाजत सारी दुनिया के वास्ते तुम्हारी तरफ से है, और किसी के लिए कोई पाबंदी इस बैतुल्लाह में आने के लिए नहीं। ये कैसा गजब है कि हमारे ऊपर तुम पाबंदी लगा रहे हो? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उसके लिए भेजा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ले गए, और वहां जितनी तवक्को थी कि अब आ जाएंगे तो नहीं आए, वहां देर लग गई। यूं समझ, तो उस उम्मीद और तवक्को से जायद देर लग गई हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो यहां जरा फिक्र सवार हुई कि भाई क्या मामला है, उस्मान नहीं वापस आए हैं, कहीं उनके साथ कहीं धोखा तो नहीं दे दिया किया गया, कहीं उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया, इस तरह की बात। और ये बात याद रखिए कि दुनिया का हर जमाने में आज भी ये एक मुसल्लमा उसूल है कि एम्बेसडर जो है उसका रेस्पेक्ट, उसका एहतराम जरूरी है। उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का मतलब उसकी पूरी हुकूमत से दुश्मनी मोल लेना है। हुकूमत से इख्तिलाफ करेंगे, मगर इसके बावजूद एम्बेसडर जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, ये कह देंगे तुम चले जाओ अपना सिफारत, अपनी एम्बेसी ले जाओ यहां से उठाकर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसको कोई किसी तरह के नुकसान पहुंचाया जाए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु एलची हैं, एम्बेसडर हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अहमियत है, महज इसलिए नहीं कि उस्मान है, बल्कि इसलिए कि वो एम्बेसडर हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इस वास्ते जब इसकी चेमेगोइयां शुरू हुई कि उस्मान नहीं आए, क्या बात है, पता नहीं मक्के वालों ने क्या किया होगा। मक्के वालों से दुश्मनी तो तय है, समझ में आया? ये तो सन 5 हिजरी का वाकया है। भाई हिजरत आपने की, अगर दोस्ती होती तो कहां हिजरत करते? सन 2 हिजरी के अंदर बाकायदा ग़ज़वा बदर हुआ, सन 3 हिजरी के अंदर ग़ज़वा उहद हुआ। तो ये तो ये मुकाबिल की ताकत है, दोस्ती का तो कोई सवाल नहीं। इस वास्ते ये खतरा था कि हज़रत उस्मान के साथ इन्होंने कोई बेजा हरकत तो नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और आपने फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अगर ये बात साबित हो गई कि उस्मान के साथ कोई नारवा हरकत की है तो हम यहीं उसका बदला लेंगे। उस उसूली बात थी। तो आपने बैत ली, सहाबा ने बैत की। हालांकि लड़ने के इरादे से नहीं आए थे, पूरे हथियार भी वहां मौजूद नहीं है। इस वक्त लड़ाई की बात करने का मतलब अपने को हिलाकत में डालना है। मगर जिनके यहां जानों से ज्यादा ईमान की फिक्र थी, उनको इस बात का एहसास कब हो सकता है कि हम इस हालत में अगर लड़ेंगे तो अपना नुकसान होगा। वहां तो वो सूरत थी कि आगे ऐसी सूरत में आएगा कुरान पाक की एक आयत कि मुसलमान का नुकसान किसी हालत में नहीं है। अगर वो मुकाबले में किसी कौम के जा रहा है तो दो ही तो सूरतें हैं, या तो जिस मुहिम पर गया है उस मुहिम में कामयाब होकर आ गया, या उस मुहिम में कामयाबी नहीं हुई और ये वहां फना हो गया। दो ही सूरतें हुआ करती हैं। लेकिन मुसलमान का नुकसान किसी हालत में नहीं है। क्यों? इस वास्ते कि जीता तो गाजी और मरा तो शहीद। इसका नुकसान कहां हुआ? तो जन्नत तो हर सूरत में इसके लिए मुकर्रर है। ये अल्लाह को राजी करने के वास्ते घर से निकला था, तो अल्लाह तो हर सूरत में इससे राजी है। नुकसान होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जिनका अकीदा ये बन चुका था, उनको इससे क्या लेना देना कि हमारे पास हथियार हैं कि नहीं। अल्लाह के रसूल जान का मुतालबा कर रहे हैं, जान हाजिर है, तो उन्होंने बैत की। और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल से बढ़कर किसी बात की हकीकत से कौन वाकिफ हो सकता है
اللہ کے رسول سمجھ رہے ہیں بإشارہ غیبی کہ یہ بیعت بڑی اہمیت رکھتی ہے اپنی جگہ، جو اس بیعت میں شریک ہو جائیں گے وہ اللہ کے یہاں ان کا رتبہ بڑا بلند ہوگا۔ یہ بات معلوم ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چنانچہ بعد میں نازل ہونے والی آیتوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ آگے وہ آیت سورہ فتح کے اندر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ راضی ہو چکا ہے ان مؤمنین سے کہ جنہوں نے اے پیغمبر آپ سے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کی تھی۔ وہاں کیکر کا ایک درخت تھا، جھاڑ تھا اس جگہ پر، جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ محبوب کی ہر ادا بھی محبوب ہوا کرتی، خوب یاد رکھ لیجیے آپ۔ سمجھ میں آیا؟ جو محبوب ہو، جس سے سچی صحیح محبت ہو، ماں کے دل سے پوچھئے کہ اس کا بیٹا جو چل رہا ہے اس کے چال میں کتنا مزہ اس کو آتا ہے، اس کے دیکھنے میں کیا اس کو لطف آتا ہے، یہ محبت ہے۔ تو محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی محبوب کے اس عمل محبوب کی جب یہ حکایت کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں جس وقت تم درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ارے بھائی درخت کے نیچے بیٹھنا کون سی بڑی بات ہے، کون سی انوکھی بات ہے، مگر یہ بیٹھنا اور بیٹھنے کی یہ جگہ بھی پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ راضی ہو چکا ہے ان مومنین سے جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اور اللہ کو معلوم ہے جو کیا تھا ان کے دلوں میں، کیا تھا، وہ تقویٰ تھا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی جانوں کے قربان کرنے کا وہ جذبہ وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ اس سے واقف ہے۔ وعلم ما فی قلوبہم، تو فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے اس کے بدلے میں ان پر ایک سکون اور اطمینان۔ سکون اطمینان کیا مطلب؟ سکون اطمینان ایک بہت بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے بتاؤں، آپ کے لیے یہاں اسلامک فاؤنڈیشن کے لیے چندے کی اپیل کی جائے، اب ایک شخص جو ہے وہ $100 نکال کر دے رہا ہے، دوسرا $1000 نکال کے دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ 2000 کا چیک لکھ کے دے رہا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ 2000 کا چیک تو لکھ کے دے دیا، بعد میں سوچنے لگے ہمیں کہیں کو میں نے 2000 لکھ کے دے دیے، دوسرے لوگوں نے 100 دیے، 200 دیے، 1000 دیے، میں بھی 1000 ہی دے دیتا، 2000 کیوں دیا؟ ایک صورت تو یہ، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ذہن میں آتا میں نے ٹھیک ہی کیا 2000 دیا، اگرچہ دوسرے 100 اور 200 دے رہے تھے لیکن میں نے ٹھیک ہی تو کیا، کار خیر تھا، کار خیر میں مجھے سب سے اچھا ہی آگے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے وہ اطمینان کہ بیعت تو کر لی مگر بیعت کے بعد کسی طرح کی وحشت اور کسی طرح کی دہشت اور پریشانی اور کنفیوژن دل میں نہیں، بلکہ بیعت سے پہلے جو جذبہ تھا اس جذبے کے اندر اور اضافہ بیعت کے بعد ہوا۔ یہ ہے وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا کہ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ میاں نے ان کے واسطے جو ہے قریب ہی مدت کے اندر، بہت مستقبل قریب میں ان کے واسطے فتح کو مقدر کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت جو مجھ سے بیعت کریں گے جس کام پر، ان کا درجہ بہت اونچا ہونے جا رہا ہے، تو عثمان کیوں محروم ہو اس سے؟ حضرت عثمان تو یہاں موجود نہیں ہے، حضرت عثمان تو مکے گئے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں اس فضیلت سے محروم ہو؟ حالانکہ وہ خود بہت بڑی فضیلت کا کام کرنے گئے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے ایمبیسیڈر بن کے، مگر یہاں اس جزئی فضیلت سے بھی محروم نہ ہو، اس خاص قسم کی فضیلت سے محروم بھی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کس طرح نوازا ان کو، اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مار کے کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے اللہ کے رسول کا ہاتھ کہیں اعلیٰ درجے کا ہے، ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول کو حضرت عثمان کی طرف سے کتنا اطمینان ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں خود ان کی طرف سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ ظاہر ہے کہ اطمینان کے بغیر نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی عثمان کو تو آنے دو، کیا پتہ وہ بیعت کرے کہ نہ کرے، لیکن ان کی عدم موجودگی میں اللہ کے رسول کا خود اپنے سے بیعت کرنا ان کی طرف سے یہ بات بھی بتلا رہا ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے آپ کو کلی طور پر اطمینان تھا کہ اس بیعت میں ان کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ حدیبیہ میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن آخر کار مکے والے نہیں مانے، مکے والے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کی شیخی جو تھی وہ رنگ لائی اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو اس سال تو نہیں ہو سکتا، ہماری مونچھیں نیچے ہو جائیں گی، ہم اس کے لیے تیار نہیں، آپ جائیں، آئندہ سال آپ آ سکتے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ کہ 3 دن آپ ٹھہریں گے، کوئی ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، 3 دن سے زیادہ نہیں آپ ٹھہر سکتے، وہ کچھ شرطیں تھیں۔ یہ تو ہوا تھا عمرے کے تعلق سے۔ مزید اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا 9 بار ناجنگ معاہدہ کہ 10 سال کے واسطے ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ نہ آپ ہم سے لڑیں گے نہ ہم آپ سے لڑیں گے،
یہ بات تھی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی اس معاہدے کی شق تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی بھاگ کر کے مدینہ گیا تو تم کو واپس کرنا پڑے گا ہمارے آدمی کو، اور اگر کوئی تمہارا آدمی بھاگ کر مکہ آ گیا ہم واپس نہیں دینے کے۔ سبحان اللہ، بھائی ایگریمنٹ ایسے ہوا کرتے ہیں، برابری کے درجے میں ہوا کرتے ہیں ایگریمنٹ، مگر یہ ایگریمنٹ تھی۔ صحابہ کے غصے کا کیا عالم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی ایسے موقع پر ان کا پارا چڑھ جایا کرتا تھا، ایک رنگ اور ایک جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان کے ساتھ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کو یہ بھی منظور ہے، ہم کو یہ بھی منظور ہے، ہم کو یہ بھی منظور ہے، یہاں تک کہ جب دستخط کرنے کا مسئلہ آیا، آج بھی دستخط ہوتے ہیں نا ایگریمنٹ پر دونوں فریق کے، تو مکے کے طرف سے جو آیا تھا وہ دستخط وہ اس کے ہونے تھے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط۔ اس تحریر جو لکھی جا رہی تھی وہ یہ کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے مکے والوں کے درمیان جس کی نمائندگی فلاں کر رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کی طرف سے مکے کے نمائندے نے کہا واہ صاحب واہ، آپ محمد رسول اللہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اگر محمد رسول اللہ ہم کو منظور ہوتا تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ رسول اللہ ہم نہیں لکھنے دیں گے اس پر، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی لکھنے والے تھے، حضرت علی اس قرارداد کو، اس ایگریمنٹ کو لکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اے علی رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دو۔ حضرت علی رک گئے کہ بھلا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، رسول اللہ کا لفظ میں اپنے ہاتھ سے کیسے کاٹوں؟ حضرت علی رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوی فراست کی بات تھی کہ آپ نے اس موقع پر یہ نہیں فرمایا میں حکم دے رہا ہوں تم خلاف کر رہے ہو، سمجھ گئے کہ اس میں ادب کا بھی تقاضا یہی ہے کہ لفظ رسول اللہ کو علی نہ کاٹے، یہاں مسئلہ ایمان کا بھی تو ہے۔ اس واسطے آپ نے ہاں نہ کہ آپ امی تھے اور خود آپ نے حضرت علی سے قلم لیا اور اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو خود کاٹا، آپ کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت علی کو اشکال تھا خود اپنے ہاتھوں سے کاٹنے میں، اس لیے کہ وہ امت کے فرد تھے، اور وہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حرج نہیں تھا، آپ نے خود اس لفظ کو کاٹا اور فرمایا یہاں لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ ایک ایک بات آپ نے مکے والوں کی مانی، تو میں کہتا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ مان رہے تھے۔ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارا مذہب جو ہے وہ حق نہیں ہے؟ کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ پھر کیوں یہ آخر اس طرح کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے؟ یعنی یہ کیفیت تھی صحابہ کی۔ مگر ابو بکر صدیق تنہا وہ ایک فرد تھا جس کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مزاج نبوت سے آشنا اور نبوی نزاکتوں سے واقف کار جتنا ابو بکر تھا اتنا شاید کوئی نہیں تھا۔ سب پریشان ہیں مگر ابو بکر صدیق اسی طرح اطمینان سے۔ عمر فاروق نے کہا ابو بکر دیکھ رہا ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں مگر اللہ کے رسول جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح تو کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہوں گے، اس میں کچھ حکمتیں ہوں گی۔ تو یہ بات جو ہے ابو بکر صدیق کے شان کے مطابق تھی، جو وہاں اطمینان تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے کوئی کام غلط ہونے کا سوال نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ ایگریمنٹ ہوا۔ اچھا، اس ایگریمنٹ کا ایک اثر یہ بھی تھا اور اس کا جز بھی یہ تھا کہ جیسے قبائلی زندگیوں میں ہوا کرتا ہے کہ ایک برادری کا تعلق دوسری برادری سے ہے کہ صاحب اچھائی اور برائی میں ہم تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، وہ یہ ہمیشہ سے ایک دستور اس زمانے میں رہا۔ آج بھی تو دیکھتے ہیں نا بھائی، آج بلاک بنتے ہیں کہ صاحب یہ ویسٹرن بلاک ہے، یہ ایسٹرن بلاک ہے، یہ کمیونسٹ بلاک ہے، یہ فلانا بلاک ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اس بلاک کے کیا معنی ہے کہ اگر فلانے ملک پر کسی نے اٹیک کی تو یہ ہمارے اوپر اٹیک سمجھی جائے گی۔ اس طرح کے ایگریمنٹ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں۔ تو اس ایگریمنٹ کا یہ اثر تھا کہ یہ ہو گیا تھا کہ بھائی جو لوگ مکے والوں کے ساتھ جزیرۃ العرب کے کچھ لوگ ہونا چاہیں وہ ادھر ہو جائیں، جو لوگ جزیرۃ العرب کے کچھ قبیلے مدینے والوں کے ساتھ ہونا چاہیں وہ ہو جائیں۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ چنانچہ بنو بکر وہ قبیلہ تھا بہت بڑا کہ جو جزیرۃ العرب کے مشرقی حصے میں جہاں آج یہ ایمریٹیز ہے نا، یہ جو علاقہ ہے سمجھیے آپ، جہاں کیا میں عمان ہے، اسی طرح سے اوپر چل کر کے یہ قطر ہے اور کویت، یہ پورا علاقہ جو ہے یہاں بنو بکر آباد تھے۔ بنو بکر نے تو کہا کہ ہم مکے والوں کے ساتھ ہیں، اور بنو خزاعہ نے کہا کہ ہم مدینے والوں کے ساتھ ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بنو خزاعہ پر حملہ ہوا تو یہ حملہ مدینے پر سمجھا جائے گا،
اور مدینے کی ذمہ داری ہوگی کہ بنو خزاعہ کا ڈیفنس کریں. اسی طرح سے مدینے پر حملہ ہوگا بنو خزاعہ پر سمجھا جائے گا, بنو خزاعہ کا ذمہ داری ہوگی کہ مدینے کا ساتھ دیں. ایسے ہی بنو بکر جو ہیں ان پر اگر کسی نے حملہ کیا تو مکے پر حملہ سمجھا جائے گا, مکے پر حملہ ہوا تو بنو بکر پر حملہ ہوگا. یہ اس ایگریمنٹ کا حاصل تھا. لیکن ہوا کیا, یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد اب جو دیکھا مکے والوں نے, جو اپنی دانش پہ خوب سمجھ کر کے اس طرح معاہدہ کیا تھا کہ ہم نے ان سے, گویا میں اپنی اردو میں کہہ رہا ہوں, ان سے ناک سے نکیریں کھنچوا دی ہیں ہم نے مدینے والوں سے, بہت خوش کہ ہم نے ایسا ایگریمنٹ کیا کہ ہمارا پالا اونچا اور مدینے والوں کا پالا نیچا ہو گیا. یہی بات تو ہر ایک سمجھ رہا تھا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, سب یہی سمجھ رہے تھے. لیکن ہوا اس کا اثر الٹا. کیا اثر ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ اب مدینے والوں کو اطمینان ہو گیا کہ مکے والے اور ان کے ساتھی تو اب ہم پر حملہ کریں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 10 سال کا معاہدہ ہو چکا. تو اب ہم کو جو ہر دن یہ فکر رہتی تھی کب آ جائیں مکے والے, کب آ جائیں مکے والے, اس فکر سے تو ہم بے فکر ہو گئے. اب دنیا میں اسلام لڑنے کے واسطے نہیں آیا, دنیا میں اسلام صلح کا گویا پیغام دینے کے واسطے, بندوں کو اور ان بندوں کو جو اللہ سے بھٹک چکے ہیں ان بندوں کو اللہ کا راستہ بتلانے کے واسطے تو آیا ہے یہ مذہب. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت خیال فرمایا کہ اب ہم کو اصلی کام کرنا چاہیے کہ جو ہمارا کام ہے, یعنی تبلیغ اسلام. دشمنوں سے ہم کو اطمینان ہو گیا, اب ہم کو تبلیغ کا کام بے اطمینان کرنا چاہیے. چنانچہ آپ نے اسی زمانے میں سن 5 ہجری میں صلح حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد ہی آپ نے کیا کیا, مختلف علاقوں کے فرما رواؤں کو دعوت اسلام کے پیغامات بھیجے. آپ نے اپنی طرف سے جماعتیں تبلیغ اسلام کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجی اور اطمینان کے ساتھ یہ کام شروع ہوا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 5 ہجری تک اسلام کے دائرے کی بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ رفتار بڑھ گئی. پہلے تو اکا دکا مسلمان ہوتے تھے, اب جو ہے آپ کی دعوتی کام چونکہ بڑھ گیا, اس لیے فلاں جگہ سے ایک وفد آ رہا مسلمان ہونے کے واسطے, فلاں جگہ سے ایک وفد آ رہا مسلمان ہونے کے واسطے, یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. مکے والوں کو اب عقل آئی, ارے یہ ہم نے کیا کیا, یہ تو الٹا ہو گیا. ہم نے کیا تھا سیدھا اپنی سمجھ سے, یہ تو الٹا ہو گیا. اس میں تو مدینے والوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے کہ جتنے مدینے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اتنا ہی ہمارا نقصان, مدینے والوں کا فائدہ ہوگا. یہ مکے والوں کو اب عقل آئی. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب سوائے ہاتھ رگڑنے کے اور پیر مسلنے کے اس کے سوا اور کیا ہے؟ معاہدوں کی پاسداری تو ضروری ہے. قوموں میں یہ بات بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے کہ معاہدہ جو ہے گردن کٹ جائے مگر معاہدے پر آنچ نہ آنے پائے. مگر جہاں یہ بات بھی ہے وہاں جس کی نظر اس پر ہوگی کہ معاہدہ مقدس بھی ہے اور معاہدے کی پاسداری جو ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر بھی ہے, تو وہ تو دل سے بھی اس معاہدے کو پورا کرے گا اور عمل سے بھی. مگر جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو وہ معاہدے کو صورتاً تو باقی رکھنے کی کوشش کرے گا مگر اندر سے لیک پول جو ہے وہ تلاش کرے گا اور کہاں سے اس معاہدے کو توڑے اور کس طرح سے کرے. یہ وہ لوگ ایسا آپ دیکھتے ہیں, ایک جہاز مار کے رہا ہے ایران والوں کا, کیا کہتے ہیں, ارے بھائی وہ غلطی ہو گئی, ہم سمجھے کہ جنگی جہاز ہے. بھائی ایسے بھی ہوا کرتا ہے کیا؟ لیکن کون کہے؟ اس واسطے کہ خدا کا خوف نہیں. خدا کا خوف نہیں تو جو چاہے جھوٹ بولیے سچ بولیے. وہ آدمی سچ بولے گا, وہ آدمی جو ہے معاہدوں کے پاسداری حقیقتاً کرے گا کہ جو اللہ کو اللہ سمجھتا ہے. اسی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے وہ آیتیں آ رہی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو معاہدے کے تعلق سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ معاہدوں کی پاسداری میں اس بات کی رعایت رکھو کہ اللہ تم کو دیکھنے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال یہ کہ مکے والوں کو اب یہ احساس ہوا کہ بھائی یہ معاہدہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. کیا ہو؟ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر, یاد ہے نہیں نام, یہ بنو بکر جو مکے والوں کے ساتھی ہیں, انہوں نے بنو خزاعہ پر جو مدینے والوں کے ساتھی ہیں ایک رات میں اندھیرے میں جا کر حملہ کر دیا. کیا ہو اس کا نتیجہ؟ نتیجہ اس کا یہ ہے نا متعین طور پر کہ یہ مدینے پر حملہ سمجھا گیا اور بنو بکر کا حملہ مکے کا حملہ سمجھا گیا. بات طے ہے, اس لیے کہ معاہدہ یہی کہہ رہا ہے. تو یہ اس میں یا تو مکے والے بنو بکر کو سزا دیں, اور اگر وہ سزا نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم کے اندر مکے والے شریک ہیں. قاعدہ یہ ہے. تو چنانچہ بنو خزاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ نے
خاموشی اختیار کی. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پر فوری طور پر کوئی ایکشن نہیں لیا. خاموشی اختیار کی. مکے والے تھے بڑے ہوشیار، بڑے سمجھدار، اور مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاموشی کو سمجھا کہ کچھ ضرور دال میں کالا ہے. یہ جو اتنے خاموش بیٹھ گئے ہیں ضرور اس میں کچھ نہ کچھ بات ہے. اب وہ گھبرائے. چور جو ہے نا چوری تو کرتا ہے مگر چوری کرنے کے ساتھ اس کا دل بھی جو ہے پنکھا بنا رہتا ہے کہ کب پکڑ جاؤں اور کب پکڑ جاؤں. یہ جرم کی خاص بات یہ کہ مجرم جتنا اس کے پیر ہوا پہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہوا پہ ٹھہرے رہتے ہیں، اتنا کسی آدمی کے نہیں. تو یہ مجرم تھے، اس بات سے ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے یقینی تھے. اور واقعہ بھی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ ایک نبی سے کہاں اس کی توقع ہے کہ وہ غیر شریفانہ حرکت. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملے، ورنہ پھر کوئی معنی ہی نہیں معاہدوں کے. مگر آپ نے خاموشی اختیار کی اور آخر یہ ہوا کہ سن 8 ہجری کے اندر آپ نے مکے پر چڑھائی کر دی. معاہدہ تو ٹوٹ چکا تھا، اب معاہدہ تو ختم ہو گیا، لیکن آپ نے تیاری کی، وقت کا انتظار تھا، اور سن 8 ہجری میں آپ نے مکے پر حملہ کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے والے اس کی تاب نہ لا سکے. ایسا نہیں کہ اچانک حملہ ہوا، ایسی نہیں، مگر یہ کہ مکے والے اتنی تیاری نہیں کر سکتے تھے کہ مدینے کے اس حملے کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں. 12,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں مکے کی طرف جا رہا ہے. 12,000. تو سن 8 ہجری میں یہ حملہ ہوا. اور پھر آپ کی بصیرت مندی، آپ تو 3,000 کو بھرا چکے ہیں بدر کے میدان میں اس طرح سے ان کی ترتیب ہوئی تھی صفوں کی کہ مکے والے سمجھے ارے یہ 300 نہیں تو 3,000 نظر آ رہے ہیں. یہ خاص کمال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میدان مقابلے میں صف بندی اس طرح کیا کرتے تھے کہ دشمن جو ہے وہ دھوکہ کھا جائے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے نہیں تو اتنے. آپ نے وہاں بھی یہی کیا. آپ نے یہ کیا کہ 12,000 تھوڑے نہیں تھے، مگر 12,000 کو بھی آپ اس ترتیب سے پھیلا کر لے کر چل رہے تھے. اور ان کے آپ نے اتنے جھنڈے بنائے تھے ان کے ہاتھوں میں، اور اتنی ٹکڑیاں بنا دی تھیں. اور رات کو ایک جگہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر کے جگہ جگہ اتنی آگ آپ نے جلوا دی. حکم دے دیا آپ نے کہ خوب آگ روشن کی جائے میدان کے اندر. مکے والوں نے جو دیکھا رہے پورا میدان روشنی روشنی آسمانوں تک جا رہی، ارے بھائی یہ لاکھوں کی تعداد میں کہاں سے چلے آ رہے. ان کے دل جو ہے وہ پنکھا بن گئے، اور ان کے سوا کوئی راستہ اس کا نہیں تھا کہ آنے تو جو مدینے والے آ رہے ہیں، اب ہماری قسمت تو پلٹ ہی چکی ہے. تو مکہ مکرمہ فتح ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا. مکے کے فتح ہونے کے معنی جزیرت العرب کے فتح ہونے کے ہیں، اس واسطے کہ ساری سرداری قریش کے ہاتھ میں ہے پورے عرب کی. سردار اور سرداروں کے قلعے فتح ہو جائیں تو رعایا کہاں سے رہ سکتی، یہ بات تھی. تو پورا جزیرت العرب جو ہے وہ اب اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا نظر آیا لوگوں کو. طائف ایک شہر، مکہ مکرمہ کے بعد پورا جزیرت العرب کے اندر جس شہر کا نام آتا ہے وہ طائف. پوری وہ قوم جو گویا پورے عرب میں جو حکومت کرتی ہے اپنے عزت کی وجہ سے، اپنے گویا مال و دولت کی وجہ سے، اگر مکے والے ہیں تو ان کے بعد اگر مقام آتا ہے ٹھیک ان کے دوش بدوش تو وہ طائف والے ہیں. مکے تو فتح ہو گیا. طائف والوں نے کہا کہ بھئی اس کے بعد ہمارا نمبر ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ جو حرکت مکے والے اس محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے 13 سال تک، ہم نے بھی کیا کیا وہ تو ہم کو بھی معلوم ہے. طائف میں جب گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کیا تھا مکے والوں نے؟ انہوں نے پتھروں سے تواضع کی تھی. تو ان کو بھی اپنا ماضی یاد آیا. اس لیے لازمی طور پر محمد کا دوسرا قدم جو ہے وہ طائف ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کو نظر آیا. طائف والوں نے سوچا بھائی مرنا اول بھی اور آخر بھی ہے، تو بہادر تو یوں چاہتا ہے کہ بہادری کی موت مرو، کتے کی موت مرنا تو اس سے اچھا تو وہ تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا. لہذا طائف والوں نے یہ سوچا کہ بھائی ان کو اٹیک کرنا ہے، ہم کیوں نہ پہلے جا کر میدانی کے اندر جا کر کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں. اگر جیت گئے نصیب سے تو پھر یہ ساری ہاری بازی جو ہے یہ جیت سے بدل جائے گی، اور اگر ہار نہیں ہے تو یہاں بھی ہارنا وہاں بھی ہارنا. اس واسطے کیسا مقابلہ ہوا، کس طرح مقابلے کی تیاری ہوئی. فیصلہ یہ ہوا کہ تمام جانور، عورتیں،
بچے بوڑھے اور سارے سارے سامان لے کر گھروں کو خالی کر کے چلو. یہ ہوئی صورت. چنانچہ آپ سمجھیے کہ 40,000 تو بکریاں تھیں, 10,000 اونٹ تھے, وہ سب کے سب جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں. لڑنے والے تو کل 4,000 تھے, مگر عورتیں بچے اور سب ملا کر ہزاروں کی تعداد بنی, اور ہزاروں کے تعداد میں یہ ان کا ساز و سامان. حنین ایک جگہ ہے جو سمجھیے کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوا کہ مکے میں کوئی طائف والے چل پڑے, آپ بھی مکے سے چل پڑے کچھ لوگوں کو لے کر, اور آپ نے وہاں جا کر کے بلکہ 12,000 جو تھے 12,000 کے 12,000 کو 2-4 کو آپ نے چھوڑ دیا مکے میں, لیکن بقیہ کو آپ لے کے چلے. حنین میں مقابلہ ہوا, وہ تفصیل جب آئے گی انشاءاللہ وہاں میں بتلاؤں گا حنین کی بات. اس مقابلے میں بھی آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی. آخر کار کا لفظ ضرور رکھیے سامنے. اب یہ سن 8 ہجری کے اندر یہ سارے واقعات ہو گئے. جزیرۃ العرب پورا کا پورا بشمول